بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں یاسین شاکر, بزنس کوچ, ٹرینر, NLP. سر, ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہونے والا بزنس کیسے انٹرنیشنل برانڈ بنا, آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے, کیونکہ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑے پروسیس سے شروع کریں, جبکہ بزنس آپ جتنے بھی دنیا میں بڑے بزنسز ہیں وہ چھوٹے سے شروع ہوئے ہیں. تو آپ یہ پروسیس دیکھیے. پاکستانی برانڈ ہے, چونکہ پاکستانی برانڈز پر اب ہم کام کر رہے ہیں, بڑی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر کہ آپ انٹرنیشنل برانڈز کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بھی بات کریں. تو اب ہم پاکستانی برانڈز کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. آپ بھی اپنے آپ کو ایک برانڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن کیسے, آئیے یہ پروسیس اس کو دیکھتے ہیں. ایک ایسی کمپنی جس کی اس وقت 50% مسالہ جات میں شیئر ہے, مارکیٹ شیئر ہے, 70 ممالک میں وہ برانڈ کام کر رہا ہے, 458.8 ملین ڈالرز کی نیٹ ورتھ ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک کمرے سے شروع ہونے والی انڈسٹری, ایک چھوٹا سا کام اتنا بڑا کیسے بنا. اور تقریباً اس کمپنی میں 2500 ملازمین ہیں جو کہ صرف کمپنی کی پیکیجنگ اور باقی معاملات کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے باقی لوگوں کے ساتھ فرینچائزز کے ساتھ کام ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. سر, میری مراد پاکستان کا مسالہ جات کا برانڈ شان فوڈز. یہ آپ شان سے کھائیں, آپ نے ایڈورٹیزمنٹ سنی ہوگی, تو یہ شان سے پکائیں, شان سے کھائیں, یہ آپ نے سنا ہوگا ڈائلاگ. تو میں چونکہ اس کی ایک کیس اسٹڈی کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے, سلطان سکندر, یہ 1955 میں کراچی میں پیدا ہوئے, سندھ آپ کے سامنے ہے. تو یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا. اب امیجن کریں جب وہ پیدا ہونے کے بعد ایک بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے, اپنی او لیولز مکمل کیے اور یہ آگے IBA کراچی چلے گئے. لیکن یہ بزنس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے تھے. ان کا شوق فوٹوگرافی کا, فلموگرافی کا تھا, تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طرف ماؤل کیا اور انہوں نے اپنا یہ شوق پورا بھی کیا. یہ فوٹوگرافی کیا کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ طور پر 1977 میں 78 میں ایک وہاں پہ کراچی میں ہی ایک اسٹوڈیو بھی قائم کیا, ایک کمپنی بھی قائم کی, کام بھی اس پر کیا. لیکن چونکہ ان کی فیملی تھوڑی مذہبی تھی, بلکہ بہت زیادہ مذہبی تھی, تو مذہب کی طرف رجحان کی وجہ سے اس کو کنٹینیو نہ کر سکے. اب جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ مسالہ جات کی انڈسٹری کی طرف کیسے ہے, تو کہتے ہیں کہ میری والدہ بہت اچھے اچھے اسپائسز بنایا کرتی تھی, تو وہ جو ٹیسٹ تھے میں چاہتا تھا کہ ان کو پریزرو کیا جائے, تو اس کے لیے پھر میں نے مسالہ جات پر کام شروع کیا. کام تو کچھ کرنا ہی تھا. یہ جو انٹرپرنور ہوتا ہے نا جی, اس کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ابھی ہم نے کورس مکمل کیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. جو انٹرپرنورز ہوتے ہیں یہ آئیڈیا سے شروع کرتے ہیں. ان کا فرسٹ لو تھا فوٹوگرافی, جو کہ یہ کنٹینیو نہ کر سکے, تو ان کا سیکنڈ لو اسپائسز تھے. آخرکار ان کی دوسری محبت کامیاب رہی. 1980s میں انہوں نے کیا کیا کہ اپنے چھوٹے سے گھر سے مسالہ جات کو مکس کر کے, گرائنڈ کر کے, اور ان کو اس سے پہلے کھلے مسالہ جات نہ ملتے تھے, تو پیکنگ کا کام پاکستان میں تقریباً پہلی مرتبہ انہوں نے شروع کیا. انہوں نے مکس مسالہ جات کے جو گرائنڈ کیا ہوا پاؤڈرڈ مسالہ جات اور باقی ان کو پیکنگ کے ساتھ پاکستان میں متعارف کروایا, بلکہ اپنے لوکل لیول پر متعارف کروایا. لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتے, لوکل لیول پر خود جا کے بیچتے. اور ایک کام انہوں نے اور کیا, ان کی سسٹر اس وقت امریکہ ہوا کرتی تھیں, تو پاکستان ایئر لائنز میں ایک ایئر ہوسٹس تھیں, ان کے تھرو یہ جو پاؤڈرڈ مسالہ جات تھے, اسپائسز تھے, یہ امریکہ بھیجا کرتے تھے. تو اب ان کو پتہ چلا کہ لوکل مارکیٹ میں بھی, چونکہ یہ انٹرپرنور ہے نا, ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل مارکیٹ میں بھی اسپیس ہے. لو جناب, یہاں سے کام شروع ہوا. پھر یہ کمرے سے بات نہ بنی, چونکہ کمرے میں کتنی کچھ چیزیں مینج کر سکتے تھے, تو الٹیمیٹلی ان کو اپنا بزنس اسکیل اپ کرنا پڑا. اب انہوں نے چونکہ مسالہ جات تو یہ لوکل لیول پہ لیا کرتے تھے, تو جب ان کا کام بڑھ گیا تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا برانڈ کیوں نہ لانچ کروں. اب اپنا برانڈ لانچ کرنے کے لیے انہوں نے شان فوڈز کے نام سے, شان مسالہ بیسیکلی اس کے نام سے انہوں نے اپنا برانڈ لانچ کر دیا. اب جب یہ کام شروع کیا تو لوکل لیول پر یہ کام چلتا رہا, اور یہ تھا اس ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی اس کی کہ یہ کوالٹی دیتے تھے اور ورڈ آف ماؤتھ کے تھرو یہ لوگوں تک پھیلتا چلا گیا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی ترقی کا راز کیا ہے. یہ بڑا زبردست انہوں نے جواب دیا, جو کہ ہم اپنے بزنس ٹریننگ میں بتاتے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں جی کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ پروڈکٹ کا اور رائٹ طریقے سے چناؤ کرنا اور رائٹ کسٹمر تک پہنچنا, یہی اصل میں بزنس کا کمال ہوتا ہے. تو اگر آپ بھی اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہتے تو اس میگزین کو اپنے ذہن میں رکھ لیں. رائٹ ٹائم, رائٹ پروڈکٹ, رائٹ مینر, طریقہ,
اور رائٹ کسٹمر. اور کسٹمرز کے اوپر ابھی ہمارا اس منتھ کے اینڈ پر ایک کورس بھی آ رہا ہے کہ آپ اپنے کسٹمرز کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ایک پورا پروسیس ہے اور منیمم وائبل پروڈکٹ کے اوپر ہمارا کورس ابھی گزر چکا ہے کہ آپ اپنے بزنس کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں کیسے آپ اسمال لیول سے شروع کر سکتے ہیں، پراپر ایک پروسیس ہم نے سکھایا ہے. جب انہوں نے بزنس شروع کیا تو اس کے بعد پچھلی 4 دہائیوں میں بزنس کے ٹرینڈز مکمل چینج ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں کنزیومر بدل گیا ہے، نئی جنریشن آئی ہے اور لائف سٹائل بدل گیا ہے. اس کے علاوہ لائف سٹائل کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈز بدل گئی ہیں اور سوچ بدل گئی ہے. لیکن ایک چیز اگر نہیں بدلی تو وہ ہے کھانا اور کھانے کو شیئر کرنا اور ٹیسٹ کو پسند کرنا. تو انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری چیزوں کو ڈیزائن کرتے گئے، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا اپنے آپ کو ایوالو کرتے گئے. ٹھیک ہے، بزنس گروتھ کی 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کسٹمرز کی نیڈز کے اوپر فوکس کی، یعنی کہ جو کسٹمر چاہتا تھا اسے وہ دیا. اور جیسے ہمارا لوکل ٹیسٹ ہے، لوکل ٹیسٹ کا انہوں نے سلوگن دیا کہ جی آپ کا گھر جیسا ٹیسٹ آپ کو ملے گا. تو شان آپ کو دے گا آپ کے گھر کی شان، گھر کا ٹیسٹ. تو اس سلوگن کو دیا. اور دوسرا ہیلتھ اور ہائیجین، یہ آج کے بڑھتے ہوئے کنسرن ہے، اس کے اوپر انہوں نے بڑا فوکس کیا. لوگ ٹیسٹی کھانا بھی چاہتے ہیں اور ہیلدی بھی چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے برانڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوں جس کی چیزیں آپ ٹرسٹ کے ساتھ یوز کر سکیں. تو انہوں نے اس بات کا بڑا خیال رکھا. نمبر 2، انہوں نے مختلف ممالک سے، اب چونکہ پوری دنیا میں یہ 70 ممالک میں تقریباً کام کرتے ہیں، تو سب ممالک سے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اب ان ملازمین کا ان کو فائدہ، ایک تو یہ کام لیتے ہیں، دوسرا ان سے رائے لیتے ہیں، ریسرچ کرواتے ہیں اور یہ چیزیں ان کو اپنے پروڈکٹ کو بہتر کرنے میں بڑا ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نمبر 3، انہوں نے اپنے بزنس میں 4 چیزیں ایڈ کر رکھی ہیں. نمبر 1 کوالٹی، نمبر 2 ہیلتھ، نمبر 3 ٹیسٹ اور نمبر 4 آسانی. چونکہ آج کا ہر گھر میں ہر فیمیل آسانی چاہتی ہے، یعنی کہ ہم پیسنا نہیں چاہتے، وقت نہیں ہے اتنا، پکڑو پیسی ہوئی چیز، مکس کرنے کی ضرورت پیش نہ ہے، مکس کی ہوئی چیز مل جائے. تو آسانی کو بھی انہوں نے شامل کیا. یہ 4 چیزیں ان کے بزنس سکسیس کی ضمانت بنی. تینوں چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. پہلا کسٹمر نیڈز، دوسرا انہوں نے ریسرچ کے لیے امپلائیز بھی رکھے اور ان سے ریسرچ بھی کروا لیتے ہیں. تیسرا جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. تو آپ اپنا اگر فوڈز کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، مسالوں کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھیں. نیکسٹ، ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آج بھی دنیا کے بڑے برانڈ جو پاکستان کے اور دنیا کے بڑے برانڈز ہیں ان کی لسٹ میں ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے؟ کم از کم پاکستان میں اور اسی طرح جیسے 70 ممالک میں یہ اپنے اسپائسز بھیج رہے ہیں، تو کیسے یہ ممکن ہوا؟ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب کیا آپ کی زندگی میں کبھی مشکلات نہیں ہے؟ آپ تو چونکہ ایک مالدار فیملی میں پیدا ہوتے. کہتے ایسا نہیں ہے. میں نے ابتدائی دنوں میں یہ چاہتا تو اپنے والد سے پیسے لے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا. میں نے اپنی جو بہترین چیزیں تھیں، جیسے فوٹوگرافی کی، فلموگرافی کی چیزیں تھیں، میں نے وہ سب بیچیں اپنے سپلائرز کو پیسے دینے کے لیے. لیکن یہ چونکہ آغاز تھا اور آغاز اسی طرح ہی ہوتا ہے. زندگی کبھی بھی کسی کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی، بزنس خاص طور پر کسی کے لیے فیوریبل نہیں ہوتا. یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس اے کنٹینیوس اسٹرگل. یہ کنٹینیوس اسٹرگل ہے، تو آپ کو کنٹینیوس لرننگ کرنی پڑے گی کہ آپ نے چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. مارکیٹ میں دوسرے بڑے کمپیٹیٹرز کی موجودگی کے باوجود بھی یہ مارکیٹ میں کیسے سٹے کر گئے؟ 3 بڑی وجوہات تھی. آپ بھی اگر مارکیٹ میں کمپٹیشن میں سٹے کرنا چاہتے ہیں، ٹال رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا، کمپنی کو اپ گریڈ کرنا اور کسٹمرز کو ایوالو کرنا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو کسٹمر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو جیسے کسٹمر ایوالو کرتا ہے، آپ کی کمپنی کو بھی اپ گریڈ ہونا پڑتا ہے. یہ دونوں چیزیں الائنڈ ہوتی ہیں. نمبر 2، مارکیٹنگ، کمیونیکیشن اور برانڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وقت بدلتا ہے، کسٹمر بدلتا ہے، کسٹمر ایوالو ہوتا ہے، آپ کی کمپنی اپ گریڈ ہوتی ہے. اگر آپ کا میسج وہ 40 سال پرانا ہے، آپ کا سٹائل 40 سال پرانا ہے، تو پھر آپ نہ برانڈنگ کر سکیں گے، نہ مارکیٹ میں کمپٹیشن میں سٹینڈ کر سکیں گے. تو یہ دوسری بڑی چیز ہے اور اسی کے اوپر ابھی ہمارا کورس کمپلیٹ ہوا ہے، اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. اچھی سر، کمپٹیشن میں 2 قدم آگے رہنا، 1 قدم نہیں، 2 قدم. لوگ کہتے ہیں نا کہ 1 قدم آگے رہیں، میں کہتا ہوں 2 قدم آگے رہنا، کیونکہ ممکن ہے کبھی آپ سستی کر جائیں، تو 1 قدم بھی اگر بڑھائے تو ایٹ لیسٹ پھر بھی آپ 1 قدم آگے رہیں.
تو کمپٹیشن میں آپ کو 2 قدم آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. یہ 3 چیزیں ایسی تھیں جو ان کو اس بڑی مارکیٹ میں سٹینڈ آؤٹ کرنے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کی. سر اگر آپ بھی اسپائسز کے بزنس میں آنا چاہتے ہیں تو یہ پروسیسز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. یہ کوئی بڑی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے, بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ شروع نہیں کر سکتے, آپ کر سکتے ہیں. آج شروع کیجئے, آپ کے پاس گاڑی, بنگلہ, مال و دولت, بینک بیلنس سب کچھ آ جائے گا. ارلی ڈیز ہے, ایفرٹ کریں. میرا یقین ہے کہ یہ آپ کو کیس اسٹڈی پسند آئی ہوگی, اور اسی طرح ہم پاکستانی کیس اسٹڈیز اب کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اس چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے. آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا, لائک کمنٹ ضرور کیجئے گا, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو آل پر پریس کیجئے تاکہ تمام شاندار ویلاگز, پریکٹیکل لرننگ آپ کو بر وقت ملتی رہے. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی اسی طرح ویلاگز میں بھی, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ آپ ہمارے کسی فزیکل سیشن یا آن لائن سیشن یا پھر ریکارڈ سیشن کا حصہ ہوں گے, جس سے آپ کو لرننگ کر کے اپنے اسمال بزنس کو بڑا کرنے میں, اپنی کمپنی کو بہتر طریقے سے چلانے میں, اپنے امپلائیز کو مینیج کرنے میں اور اپنے مسائل حل کرنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.